افغانستان میں 17 سال کی طویل پنجہ آزمائی کے بعد آخرکار امریکہ نے افغان طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج سے 17 سال پہلے ملا محمد عمر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تم آؤ گے تو اپنی مرضی سے مگر جاؤ گے ہماری مرضی سے۔ ملا محمد عمر تو اس دنیا سے اب جا چکے ہیں مگر ان کی بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ 17 سال کی طویل جنگ کے بعد اور ہر قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کے بعد امریکہ اب راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اب شاید افغانستان سکھ کا سانس لے پائے گا، کیونکہ افغانستان 70 کی دہائی سے مسلسل جنگ لڑ رہا ہے۔ پہلے سوویت یونین سے جنگ لڑی اور اس کے ٹکڑے کیے، اس کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور 1966 میں طالبان نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا۔ پھر 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا، جس کا الزام افغانستان میں موجود اسامہ بن لادن اور ان کی جماعت القاعدہ پر لگا، جس کے بعد امریکہ نے اپنے کزنوں سمیت افغانستان پر حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت ختم کر دی۔ اس وقت ملا محمد عمر نے کہا تھا کہ تم آؤ گے تو اپنی مرضی سے مگر جاؤ گے ہماری مرضی سے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک دور مکمل ہوا، جس کا انعقاد قطر میں ہوا۔ ان مذاکرات میں ایک بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ ان مذاکرات میں اپنے مطالبات منوانے والا فریق طالبان کا ہے اور مطالبات ماننے والا فریق امریکہ ہے۔ طالبان نے جب درمیان میں مذاکرات مؤخر کرنے کا اشارہ دیا تو امریکی ایلچی خاتون فوراً پاکستان پہنچی اور مدد کی درخواست کی۔ اس سے دو باتیں واضح ہوئیں۔ ایک تو امریکہ ہر صورت میں افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے اور ان مذاکرات کو حتمی شکل دینا چاہتا ہے۔ دوسری یہ کہ افغان طالبان پر پاکستان کی ابھی بھی گرپ مضبوط ہے اور پاکستان چاہے تو طالبان کو مذاکرات کی میز پر بآسانی لا سکتا ہے۔ یہ بات پاکستان کے لیے اچھا شگون ہے اور بھارت کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں، کیونکہ ان مذاکرات کے بعد افغانستان کے حکمران طالبان بنتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور طالبان کے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر طالبان افغانستان میں حکمران کے طور پر سامنے آئے تو بھارت کی ساری سرمایہ کاری ضائع ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان مذاکرات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ زلمے خلیلزاد، جو پاکستان کے شدید مخالفین میں سے ایک ہیں، اب ان کا لہجہ بھی پاکستان کے بارے میں نرم پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو سفارتی آداب کا خیال رکھے بنا پاکستان کے خلاف ٹویٹس کرتے رہتے تھے، اب ان کے لہجے میں بھی نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جب افغانستان پر طالبان کی حکومت تھی تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور طالبان ہر سطح پر پاکستان کا دفاع کرتے نظر آتے تھے۔ اسی لیے جب طالبان کی حکومت گری تو 2002 میں بھارتی وزیر اعظم واجپئی نے کہا کہ اب پاکستان کی کمر ننگی ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کی پشت پناہی کرنے والا بڑا ہاتھ ختم ہو گیا ہے۔ ان موجودہ مذاکرات میں سب سے اہم نقطہ یہی رہا کہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کا ٹائم ٹیبل مقرر کیا جائے۔ ابھی مذاکرات کا موجودہ دور ختم ہو گیا ہے اور زلمے خلیلزاد افغان حکومت کو اعتماد میں لینے نکل گئے ہیں، کیونکہ طالبان نے ان مذاکرات میں افغان حکومت کو شامل نہ کرنے کا کہا تھا اور طالبان کی یہ بات مان لی گئی تھی۔ ان مذاکرات میں طالبان اور امریکہ کی طرف سے کوئی منفی بات نہیں کی گئی ہے، جس کے بعد ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کا امکان مزید بڑھ گیا ہے۔ ان مذاکرات کے دوران ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ مذاکرات کے دوران بھی دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے۔ طالبان نے ایک اڈے پر بڑا حملہ کیا اور 125 کے قریب فوجی مار دیے۔ یہ طالبان کی ماضی کی نسبت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے جواب میں امریکہ نے بھی طالبان پر ایک بڑا حملہ کیا اور 25 کے قریب طالبان مار ڈالے۔ ان حملوں کا بنیادی مقصد دونوں فریقین کی جانب سے یہ واضح کرنا تھا کہ گیم اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔
اکثر جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو جنگ بند کر دی جاتی ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ ماضی کی نسبت دونوں فریق ایک دوسرے پر بڑے اور تیزی سے حملے کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ ایک دوسرے پر مذاکرات کے دوران نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جنگ کون جیتا کون ہارا، تو اس کا جواب تو واضح ہے کہ امریکہ یہ جنگ مکمل طور پر ہار چکا ہے اور طالبان جیت رہے ہیں۔ طالبان نے اب بس اتنا کیا ہے کہ حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کی جنگوں کو مکمل طور پر جیتنے کے لیے بہت زیادہ قربانی دینا پڑتی ہے، اور طالبان نے وہ قربانی دے دی ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کو $932 بلین کا نقصان ہوا، اور یہ نقصان اس رقم سے زیادہ ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ کی تعمیر نو پر خرچ کی گئی۔ سوشل میڈیا کی اطلاعات کے مطابق طالبان نے عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 2010 میں طالبان نے کچھ امریکی ورکرز پکڑے تھے، جن کے بدلے میں امریکہ سے عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر اس وقت یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ ان مذاکرات کے دوران یہ تصویر سب کی مرکز نگاہ رہی۔ اس تصویر میں یہ ملا عبدالسلام ضعیف ہیں۔ یہ طالبان کے دور حکومت میں افغانستان کے پاکستان میں سفیر تھے۔ 9/11 کے بعد 2002 میں پاکستان نے انہیں گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ امریکہ نے انہیں بدنام زمانہ جیل گوانتانامو میں رکھا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ وہی ملا عبدالسلام ضعیف جسے سفارتی آداب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، آج وہی ملا ضعیف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی شرائط منوا رہا ہے۔ اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد جو سب سے اہم سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اب افغانستان میں امن قائم ہو پائے گا، یا امریکہ کی روانگی کے بعد افغانستان ایک اور خانہ جنگی میں گر جائے گا؟ افغانستان کی نئی حکومت کون بنائے گا اور کس طرز کی حکومت ہوگی؟ جہاں تک حکومت بنانے کی بات ہے، طالبان نے افغان حکومت سے مذاکرات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد افغان حکومت اور افغان سیکیورٹی فورسز شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ افغانستان میں اب سب سے طاقتور گروپ طالبان ہے اور افغانستان کے 60% حصے پر غالب ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں افغانستان سے 14,000 فوجی نکالنے کی بات کی، جس کے بعد افغان حکومت کنارے لگ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور روس بھی طالبان سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ سعودی عرب کی افغان طالبان پر کوئی گریپ نظر نہیں آ رہی، اور طالبان نے ریاض میں مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب طالبان سے افغان حکومت کو بھی مذاکرات میں شامل کرنے کا کہہ رہا تھا، مگر طالبان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے لیے افغانستان میں مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اگر طالبان پاور میں آ گئے تو وہ بھارت کو لفٹ نہیں کروائیں گے۔ اس لیے بھارت کی وہ سرمایہ کاری جس سے وہ کافی عرصے سے افغانستان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں امریکہ طالبان کی زیادہ تر شرائط مان جائے گا، جن میں بین الاقوامی فوج کے انخلاء کا ٹائم فریم، طالبان رہنماؤں پہ لگی سفری پابندیاں ختم کرنے اور طالبان قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انٹرا افغان مذاکرات کا آغاز ماسکو میں ہوا، جس میں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کو شامل کیا گیا، مگر ان مذاکرات میں کابل حکومت کو پھر بھی شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ افغان طالبان اشرف غنی کو امریکہ کی کٹ پتلی سمجھتے ہیں۔ ان مذاکرات کے دوران بھی طالبان نے اپنے حملے جاری رکھے۔ افغان طالبان کے رہنما سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان اکیلے ہی افغانستان پر حکومت کرنا نہیں چاہتے، بلکہ باقی اداروں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان نے ماسکو میں مذاکرات کے دوران افغانستان کے لیے نئے آئین کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ طالبان کے مطابق موجودہ آئین اور طرز حکومت امریکہ سے درآمد شدہ ہے، اس لیے طالبان اس آئین کی جگہ اسلامی آئین لانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے چلا گیا
تو داعش اور القاعدہ بہت مضبوط ہو جائے گی اور دنیا کے امن کو پھر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جس کے جواب میں سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان 1 مہینے میں داعش کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہر سنڈے نیو اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔